ویلکم ٹو ڈائلاگ ود سلمان شاہ. میرا نام سلمان شاہ ہے اور ہم اس پروگرام میں پاکستان کے اقتصادی امور پہ گفتگو کرتے ہیں. ناظرین، آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ پاکستان کا ایگری بزنس پوٹینشیل ہے. اس وقت پاکستان کا جو جی ڈی پی ہے اس کا تقریباً 22% ایگریکلچر سے آتا ہے، جو کہ تقریباً $40 بلین کا سیکٹر یہ بن جاتا ہے، اور اس میں آدھا تقریباً لائف سٹاک ہے اور آدھا جو ہے وہ ایگریکلچر پروڈکٹس ہیں، جس میں ہارٹی کلچر بھی آ جاتا ہے، جس میں میجر کراپس بھی آ جاتے ہیں. اور اس پوٹینشیل کو ماہرین کہتے ہیں کہ ہم $40 بلین کو تقریباً $100 بلین تک لے جا سکتے ہیں اگلے 2-3 سال میں، اگر ایک اچھی اسٹریٹجی کے ساتھ حکومت اور پرائیویٹ سیکٹر اور فارمنگ کمیونٹی اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کریں تو اس ایریا میں بے شمار پوٹینشیل ہے، انویسٹمنٹ کا بھی اور ریٹرن کا بھی. اور یہ پاکستان کی جو غربت ہے، کم از کم رورل غربت جو ہے وہ اس سے مٹائی جا سکتی ہے، اور اتنا پروڈیوس کیا جا سکتا ہے کہ یہ پاکستان میں اربن ایریاز کی جو پاپولیشن ہے اس کو بھی ہم فیڈ کر سکتے ہیں، اور ریجن میں جو مارکیٹس ہیں، سینٹرل ایشیا کی مارکیٹس ہیں، مڈل ایسٹ کی مارکیٹس ہیں، اب ایران کی مارکیٹ ہے، ادھر یہ ساری چیزیں ہماری جا سکتی ہیں، کیونکہ پاکستان ایک زرعی ملک کہلاتا ہے. اس میں بے شمار زمین بھی ہے اور ہارڈ ورکنگ فارمرز بھی ہیں، پانی بھی کہتے ہیں، سورج بھی ہے، ساری انگریڈینٹس ہیں، لیکن پھر بھی کچھ ہرڈلز ہیں، اور یہ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ ہرڈلز کیا ہیں اور ان کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے، کیا سولوشنز آ سکتے ہیں. اور یہ تمام چیزوں کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک بہت زبردست پینل ہے، جس میں سید یاور علی صاحب ہیں، چیئرمین نیسلے، ایک انجینئر ہیں، امریکہ سے انجینئرنگ کرنے کے بعد پاکستان میں ان کی فیملی کی بہت بڑی بزنسز تھیں، اس میں انجینئرنگ بزنس تھی، فوڈ بزنس تھی، اور پاکستان میں ایک قسم کے پائنیئرز ہیں ملک پروڈکشن میں. تو ان سے پوچھیں گے یہ کیسے اس بزنس میں آئے اور اس کا کیا پوٹینشیل ہے. ان کے ساتھ ہمارے پاس میاں شوکت صاحب ہیں، جو پیمکو ایک ادارہ ہے جس کے بورڈ پہ بھی ہیں، اس کے چیئرمین بھی ہیں، اور پاکستان میں انوویٹو فارمنگ یہ کر رہے ہیں، اور ٹنلز کی فارمنگ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے امپلیمنٹ کی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ اس سے بہتر بزنس پاکستان میں ہو ہی نہیں سکتا جو یہ ایگری بزنس ہے، اور جس میں ایکسٹرا ییلڈز یہ کما رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ان کا پروڈیوس جو ہے وہ ماسکو تک بھی جاتا ہے. تیسرے گیسٹ جو ہیں ابھی ہمیں جوائن کریں گے وہ ویٹنری یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں ڈاکٹر پاشا، اور وہ بھی ایک یونیورسٹی تقریباً دوبارہ سے ریوائیو ہو چکی ہے اور بڑا اچھا کام وہاں پہ ہو رہا ہے، اور اس میں جو لائف سٹاک کی اور دوسری جو ڈیری کے علاوہ بھی جو میٹ کے بارے میں جو وہ کام کر رہے ہیں، وہ ان سے پوچھیں گے کہ اس میں کیا پوٹینشیل ہے. تو پہلے ہم شروع، اور وہ ہمیں جوائن کریں گے پروگرام کے دوران، راستے میں ہیں، کہیں ٹریفک میں پھنسے ہوں گے. تو شاہ صاحب آپ بتائیے کہ آپ تو اس بزنس میں 30-35 سال سے ہیں، جی، تو کیسے یہ آپ نے شروع کیا، یا واٹ واز دی آئیڈیا؟ اس زمانے میں تو کہتے تھے نا کہ یو ور بگ ان پیپر اینڈ یو ور بگ ان آٹو موبائل. پہلے تو بتائیں کہ آپ کی فیملی کی کیا ہسٹری کیا ہے پاکستان کی انڈسٹریلائزیشن میں؟ جی، پاکستان میں ہماری جو سب سے پہلی بزنس تھی وہ آٹو کی تھی. ہمیں ایجنسی ملی تھی علی فورڈ موٹرز کے لیے، تو ہم نے کمپنی بنائی تھی علی آٹو موبائلز. اس کے بعد پھر ہم چلے گئے کتنے عرصہ آپ کے ساتھ؟ 1948 سے لے کے 1972 تک. اچھا. پھر لمبریٹا اسکوٹر بھی ہم بناتے تھے، اور اس کے علاوہ 4 ٹریکٹرز بھی تھے ہمارے. اور 1972 میں جب وہ نیشنلائز ہوئی تو اس وقت 74% جو پرزے تھے وہ پاکستانی تھے. اچھا، اتنی ڈیلیشن ہو چکی؟ جی، اور 26% فورڈ کارز میں بھی تھی 1972 میں. اچھا اچھا اچھا. تو فورڈ ٹریکٹر بھی آپ کا تھا؟ وہ تو بڑا لیڈنگ ٹریکٹر تھا. وہ بھی تھا اس کے ساتھ. تو وہ جب نیشنلائز ہوئی تو اس کے دوران ہم نے پھر کچھ اور بزنس شروع کی. اس میں ایک ہماری گھی بزنس تھی، تلو ہمارا برانڈ تھا. اچھا. پھر بلیڈ بزنس تھی، اس کا ٹریٹ اس کا برانڈ وہ ابھی تک چل رہا ہے. اور اس کے ساتھ سوپ بزنس تھی کیپری.
پھر ہم آ گئے پیکیجنگ، اور ہمارا جوائنٹ وینچر تھا، ایک سویڈش کمپنی تھی آکلینڈ اینڈ راؤزنگ. ٹھیک. راؤزنگ وہ صاحب تھے جنہوں نے، اور یہ آپ نیشنلائزیشن کے بعد آپ نے پیکیجنگ 1956 میں شروع ہوئی، اور اس وقت آکلینڈ راؤزنگ کے ساتھ ہمارا جوائنٹ وینچر تھا. مسٹر روبن راؤزنگ وہ تھے جنہوں نے ہو واز دی فاؤنڈر اینڈ انوینٹر آف ٹیٹرا پیک. اچھا. انہوں نے پھر یہ آکلینڈ راؤزنگ چھوڑ کے اپنی کمپنی شروع کی. پر جب ہمارا جوائنٹ وینچر تھا تو انہوں نے ہمیں ایک مشین بیچی جو ٹیٹرا لیمینیٹر کے نام سے تھی. اچھا. اور ان کا یہ فیوچر ہے، تم اس کو لے لو. وہ ہم نے ٹیکنالوجی ٹرانسفر ایٹ این ارلی اسٹیج بڑی اچھی ہے. ہمیں 1965 میں وہ مشین ہمارے پاس آ گئی. اچھا. 1974 میں بھٹو صاحب نے سید بابری کو کہا کہ آئی وانٹ یو ٹو کم اینڈ سیٹ اپ دی نیشنل فرٹیلائزر کمپنی. اور آپ اگر نہیں آئیں گے تو آئی ول نیشنلائز پیکیجز. تو اٹ واز این آفر ہی couldn't refuse. He could not, sir. تو ہم نے پھر ان سے گزارش کی کہ آپ جائیں، اور ان کے جو بڑے بھائی تھے سید واجدی. So he had to pay a big price. Well, look at the price. His elder brother سید واجدی took over the company. پہلے دن میٹنگ ہوئی سینئر مینجمنٹ کی، تو انہوں نے کہا کہ مجھے لسٹ بتائے آپ کے پاس جو مشینری ہے اور اسی کا کتنے % یوٹیلائزیشن ہے. اگلے دن وہ پروڈکشن مینیجر لے کے آ گئے. ہر مشینری 80-90% چل رہی تھی سوائے ایک مشین کے. تو انہوں نے پوچھا یہ مشین کیا کرتی ہے؟ کہ جی یہ ٹیٹرا لیمینیٹر ہے، مگر ہمارے پاس ملک میں کوئی ایسی فیکٹری نہیں ہے جو کہ استعمال کر سکتے، دودھ پیک کر سکے. ہمارے پروڈکشن مارکیٹنگ مینیجر تھے جاوید اسلم. اچھا. انہوں نے کہا نہیں جی ایک ہے کمپنی مسلم ٹاؤن میں، وہ مگر وہ کئی سالوں سے بند ہے. تو انہوں نے کہا کہ وائی ڈونٹ وی گو اینڈ لیز اٹ آؤٹ. تو دیر واز سائلنس ان دا روم. اگلے دن پھر میٹنگ کال ہوئی. سو یہ نیشنلائزیشن کا تو بہت فائدہ ہو گیا آپ کو. دیکھیں نا جی اگلے دن میٹنگ کال ہوئی تو انہوں نے پھر پوچھا کہ بھی واٹ ہیو یو جینٹلمین ڈیسائیڈڈ. تو سب نے کہا جی ہمیں تو دودھ کی بزنس کا پتہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا اف یو ڈونٹ گو اینڈ سائن دا لیز آئی ول گو اینڈ سائن دا لیز. اچھا یہ کون سی کمپنی تھی؟ یہ تھی جی ملکو لمیٹڈ، اونڈ بائی کرنل اشفاق اینڈ بریگیڈیئر اکرم. اچھا. اور انہوں نے لگائی تھی کیونکہ شاید شوق تھا ان کو. پھر ایک میٹنگ ہوئی. bought it out. نہیں وی دین لیزڈ اٹ. وہ لیز اس طرح ہوئی کہ ہم پھر گئے روبن راؤزنگ کے پاس، سید بابر علی، سید واجد علی اور روبن راؤزنگ. ان کی یورپ میں میٹنگ ہوئی. اس نے کہا کہ یو ٹیک دس اپرچونٹی، آئی ول ہیلپ یو، آئی ول پٹ دس کمپنی رائٹ اینڈ یو گیٹ ان ٹو اٹ. یہ انٹرپرینورل ڈیسیژن تھا. رائٹ. اس نے پھر ہم ایک کمپنی تھی ڈینش ٹرینڈ کی ڈیریز، اس کے تھرو انہوں نے 2-3 لوگ بھیجے، انہوں نے اس کو ریویمپ کیا. اور سر اکتوبر 1977 میں ہم نے 40 دکانوں میں گلبرگ میں 560 پیکٹ دودھ کے بیچے. اور دودھ کہاں سے آتا؟ کہاں سے تھا دودھ؟ زیادہ صاحبال رنالے سے آتا تھا. اچھا. اس کو ہم نے پیک کیا. انڈیویجول فارمر سے آتا جی. وہ اس وقت کانٹریکٹرز تھے جو دودھ اکٹھا کرتے تھے، دودھیز وغیرہ، ان کے تھرو آتا تھا. اچھا. 2 سال کے بعد ہمیں پھر یہ سمجھ آئے کہ یہ اچھی بزنس ہے جانے کے لیے. پھر ہم نے اپنی کمپنی فارم کی ملک پیک کے نام سے. اچھا. وہ کب تھی؟ وہ جی اسٹارٹیڈ پروڈکشن ان 1981 اور سپٹمبر اکتوبر میں وہ شروع ہوئی. اچھا. تو میں اس سے کیا کیپیسٹی تھی اس وقت؟ کیپیسٹی جی اس کی 1.5 لاکھ لیٹر تھی ڈیلی. اور میں اس کا ملک کلیکشن مینیجر تھا. میرا پہلا جاب واز ملک کلیکشن مینیجر. تو امریکہ سے بلا کے انہوں نے کہا کہ اب آپ پنجاب میں امریکہ سے جگہوں پہ جائیں. 72 میں آ گیا. پھر میں نے پیکیجز میں کام کیا، کمرشل مینیجر تھا. پھر میں زامبیا چلا گیا. تو وہاں زامبیا سے آ کے اب آپ دودھ اکٹھا کرے اس ملک میں. ہاں جی. میں نے سارا پنجاب کا چکر لگایا، دورہ کیا، سمجھا. بہرحال پھر 1988 میں ہمیں ایک کسی کا نیسلے کے آدمی کا فون آیا کراچی سے، جو ان کا ایجنٹ جو مینیجر تھا، کہ جی ہمارے ریجن کے آ رہے ہیں ہیڈ مسٹر چان. تو وہ آ کے ملنا چاہتے ہیں آپ سے. تو میں نے بابر صاحب سے بات کی کہ جی وہ آنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ نیسلے از اے ویری لارج کمپنی اینڈ وی آر اے ویری اسمال کمپنی. تو ان کو تم دکھا دو جو ہے. تو وہ آئے تو میں ان کو لے گیا رنالے صبح سے. تو وہ جا رہے تھے تو انہوں نے کہا جی دس سائڈ دا پنجاب لکس بیٹر دین دی
looks as good as the other side of the Punjab. ان کی فیکٹری تھی فیروزپور کے پاس موگے میں. So they were saying کہ انڈین پنجاب was almost the same as پاکستانی پنجاب. ہماری جو بھینسیں وہ بہتر ہے, اچھا ہمارا لینڈ کچھ بہتر ہے. خیر وہ ہم وہاں گئے, ان کو میں نے دکھایا, پھر ہم نے مچلز میں لنچ کیا, واپس میں لے آیا. انہوں نے کہا کوئی شام کا پروگرام ہے. میں نے کہا جی آپ بہت تھکے ہوں گے, آپ ریسٹ کریں, کل میں آپ کو فیکٹری لے جاؤں گا. اگلے دن ان کو فیکٹری لے گیا, تو وہ راؤنڈ ہم نے کیا. ہماری فیکٹری کافی نئی تھی, تو انہوں نے کہا وی ول ہیو ون ملک پاؤڈر پلانٹ ہیئر اینڈ اے سیکنڈ ون ہیئر اینڈ دیٹس اٹ. پھر میں ان کو لمز لے گیا 88 میں. اس کے بعد میں ان کو لے گیا پیکیجز. تو میں نے بابر صاحب کو کہا, میں نے کہا میرا خیال ہے یہ تیار ہیں ہمارے ساتھ جوائنٹ وینچر کرنے میں. میٹنگ شروع ہوئی, تو ہم نے کہا کہ جی نیسلے از اے ویری لارج کمپنی, وی آر اے ویری اسمال کمپنی. ہی سیڈ نو مسٹر علی, نیسلے از اے لارج گروپ آف اسمال کمپنیز. اور ہم جانتے ہیں کہ کس طرح ایک را مٹیریل کو لے کے اس کو ویلیو ایڈ کر کے برانڈ بنا کے اس کو کیسے مارکیٹ میں پہنچانا ہوتا ہے. نیسلے نے تو پوری دنیا میں دیکھا ہوگا, ساری دنیا میں. تو بہرحال وہ پھر ہم نے ان سے کہا جی کہ ہمارا تو آلریڈی انہوں نے آپ کو انڈیا سے کمپیئر کیا کہ یو آر آلموسٹ ایز گڈ ایز دی انڈین پنجاب. جی ان ٹرمز آف ایگریکلچر, ان ٹرمز آف پوٹینشیل. اور انہوں نے اپنا سارا ہوم ورک کیا ہوا تھا. ایبسلیوٹلی. تو ہم نے ان سے کہا جی ہمارا آلریڈی بات چل رہی ہے ڈینش کوآپریٹو سے, اور ہم بہت قریب ہیں ان سے جوائنٹ وینچر کرنے کے لیے. کہنے لگا مسٹر علی گیو اس 14 days, تو اینڈ وی وانٹ 40% ایکویٹی شیئر ان یور کمپنی. تو ہم نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے. تو 12 دن کے بعد ان کی ہمیں ٹیلکس آئی کہ دیئر بورڈ ہیز اپرووڈ اے جوائنٹ وینچر ود ملک پیک. 12 days sir, that's all it took. We'll take a short break over here. بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری تھی. پھر آتے ہیں میاں صاحب سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کیسے یہ کام شروع کیا. We'll take a short break.